نیتیں ہیں جو وہ کرے گا تو ان تمام اعمال کا ثواب اس کو ملے گا. ایک عمل کے لیے ہم 40 تک نیتیں کر سکتے ہیں، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ، لیکن اعلیٰ حضرت نے 40 نیتیں بیان فرمائی. تو یہ محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ناطق پاک کے چند اشعار ہم نیچے بھی سنا لیں. منصور کو سلطان بنایا، منصور کو سلطان بنایا، میرے کملی والے نے منصور کو سلطان بنایا، میرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا، جب اپنا دربار سجایا، میرے کملی والے نے جتنا خرچ میں کرتا جاؤں اتنا بڑھتا جائے ہے، جتنا خرچ میں کرتا جاؤں اتنا بڑھتا جائے ہے، ایسا کیا مجھ کو سرمایا، ایسا کیا مجھ کو سرمایا، میرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا، میرے کملی والے نے منگتوں کو سلطان بنایا، میرے کملی والے نے خود تو تیرے فخر رسول اور غوث پیاسی لانی کو، خود تو تیرے ختم رسول اور غوث پیاسی لانی کو، ولیوں کا سلطان بنایا، ولیوں کا سلطان بنایا، میرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا، میرے کملی والے نے منگتوں کو سلطان بنایا، میرے کملی والے نے دوسرے پاک پڑھ لیجیے سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن أولياؤه إلا المتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت و بزرگان محترم، آج بحمدہ تبارک و تعالی یہ چوتھی اپنی نشست ہے اور الحمدللہ تبارک و تعالی سرکار غوث سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ الرحمانی
کے فضائل و مناقب اور آپ کے محامد اوصاف his qualities and the special features of his blessed personality cannot be completely mentioned as it has been said by one of the great scholars of his time, Sayyidina Shaykh Abdul Haq Muhaddis Dehlवी rahmatullahi ta'ala alayh. سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے اوصاف اور آپ کے کرامات آپ نے حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورے ہندوستان کے مشہور اولیاء اکرام کے حالات زندگی ایک کتاب اس کے بارے میں انہوں نے لکھی. اس کتاب کا نام ہے اخبار الاخیار. کیا نام ہے؟ اخبار الاخیار. تو اخبار الاخیار شریف میں حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کرامات کو احاطہ تحریر میں لانا یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں، اور یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے جو اپنے وقت کا امام المحدثین ہے اور جو پورے ہندوستان کے اندر جس کا فیض جاری و ساری ہے وہ شیخ عبداللہ محدث ہے. اور آپ خود سلسلہ قادریہ سے وابستہ اور منسلک تھے اور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی خود ہی سکتی نور ربانی کی ذات سے آپ کو والہانہ عقیدت تھی. utmost devotion and love he had to with Sayyidina Abdul Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayh. تو آپ ایک محدث ہونے کے باوجود محدث جو ہوتا ہے وہ جو بھی بات کہتا ہے وہ بڑی نفی سلی اور جانچ اور تحقیق کے بعد کہتا ہے. تو آپ نے لکھا کہ آپ کی کرامات کو احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا. اب میں آج اکثر لوگ اولیاء اللہ کے کرامات کا انکار کرتے ہیں. اولیاء اللہ کی کرامات کا بولیے انکار کرتے ہیں. کسی ولی کی کرامت کا انکار یہ اللہ کی قدرت کا انکار. کس کا انکار؟ اللہ کی قدرت کا انکار. کیونکہ ولی میں اپنے آپ میں کوئی کرامت بولیے دوست ہے ہاں مانتے ہیں کہ کرامت ہوتی ہے مگر یہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ اپنے آپ سے ہوتی، اللہ کی عطا سے ہوتی ہے. کیا ولایت بھی اللہ کی عطا ہے، نبوت بھی اللہ کی عطا ہے، معجزہ بھی اللہ کی عطا ہے، کرامت بھی اللہ کی عطا ہے، سب اللہ کی عطا ہے. اور ہم اہل سنت ہیں، ہمیں سب پتا ہے. کیا ہم اہل سنت ہیں، ہمیں سب پتا ہے یہ سب اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی عطا سے ہی ہم مانتے ہیں. جو اللہ کی عطا کے بغیر مانے وہ مسلمان نہیں، شرک ہے، اپنے آپ سے مانے. اب کرامت کے معنی کیا ہے؟ واٹ از دی میننگ آف کرامت؟ کرامت کہتے کس کو ہیں؟ انگلش میں کہتے ہیں میراکل. کیا کہتے ہیں؟ اب انگریزی میں تو زیادہ ورڈ نہیں ہے تو معجزے کو بھی میراکل بولتے ہیں، کرامت کو بھی کیا بولتے ہیں؟ میراکل. اور ہمارے یہاں عربی میں اور اردو میں جو ولی سے ہو وہ کرامت ہے، جو نبی سے ہو وہ معجزہ. کیا ہے؟ معجزہ. معجزہ کس سے بنا ہے؟ عاجز آ جانا. کیا آ جانا؟ عاجز کے معنی when someone becomes helpless, lay down your arm. اس کے آگے انسان کے پاس اور کوئی چارہ نہ ہو، وہ اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے یہاں مار کے.
تو جو بات کسی کو عاجز کر دے اس کا نام کیا ہے؟ معجزہ. کیا؟ معجزہ. تو معجزہ جو ہے کیونکہ اس سے انسان جو نہیں ماننے والا ہوتا ہے وہ عاجز آ جاتا ہے اور ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور معجزے میں اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ معجزہ ہمیشہ نبی کی طرف سے ہوتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، معجزے کے ساتھ دعوی نبوت ہوتا ہے. دعوی نبوت ہوتا ہے کہ نبی معجزے کے یا دعوی نبوت کی بنا پر اپنے نبوت کی دلیل کے طور پر وہ معجزہ دکھاتا ہے. نبی آپ کو کافی چیزیں سمجھ کے کسی سے کلاس and you must be thankful to those people who are arranging this and to make the optimum use of this gathering to learn Islam and the beliefs of Islam. تو نبوت کے ساتھ ولی نبی جو ہے معجزہ کرتا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اور معجزے کے ساتھ اس کی دلیل ہوتی ہے. معجزہ نبوت کی دلیل ہے، نبوت کی دلیل ہے. اور دعوی نبوت کہ میں نبی ہوں تو لوگوں نے کہا کہ معجزہ دکھاؤ گے نبی ہو تو وہ ایز اے پروف آف ہز نبوت، ایز اے پروف آف ہز messengerhood, as a proof of his prophethood, he shows the miracle. He shows the miracle. لیکن بولیے سبحان اللہ. لیکن ولی کے لیے کرامت اس کے ولی ولایت کی دلیل نہیں. کیا کہ اگر کرامت دکھائے تو ولی اور نہیں دکھائے تو ولی نہیں. لیکن اتنی پیاری بات اللہ نے یہ یہاں پر اپنے اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سیفٹی اور تجربی عطا فرمائی. سبحان اللہ. ورنہ جو ولی کرامت نہ دکھائے لوگ کو ولایت کا انکار کرتے تھے. تو کرامت کو ولایت کے انگریڈینٹ میں ہی شامل نہیں کیا گیا. اگر کسی سے ساری پھر معجزہ کیا ہے؟ معجزے کو بھی پھر کچھ سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ نبی ہیں تو ہمیں معجزہ دکھائیے. تو سرکار نے معجزہ دکھایا. کیا معجزہ چاہیے؟ واٹ میرا کہیں وانٹ؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو پیڑ ہے اس کو بلائیے. دور ایک پیڑ تھا کھجور کا، کون سا؟ پام ٹری، ڈیٹ ٹری. تو اس کو اگر آپ بلائیے. اب کافروں کی عادت کیا تھی؟ یہ معجزات دیکھتے ہیں اور بولتے کہ آپ کی زبان میں جادو ہے. کیا تم تو جادو کرو، تو جادو کی منتر سے آ گیا. تو حضور نے فرمایا نہیں، تم خود جا کے بلاؤ. کیا تم خود جاؤ اور بولو کہ تجھ کو اللہ کے نبی محمد بلاتے ہیں، تجھ کو اللہ کے نبی محمد بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اعرابی گیا اور دیکھا کہ اے پیڑ تجھ کو اللہ کے نبی محمد بلاتے ہیں. اب حدیث شریف پڑھیے. وہ پیڑ پہلے آگے ہوا، پھر پیچھے ہوا، پھر دائیں ہوا، پھر بائیں ہوا اور جڑ سے نکلا اور چلتا ہوا ہے. چلتا ہوا آقا کی خدمت میں آیا، سرکار کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آپ کو سجدہ کی اور اس سے کلمے کی آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرا بھی نے دیکھ لیا. حضور نے فرمایا اے پیڑ گو بیک ٹو یور پلیس، بیک ٹو دی پویلین، بیک ٹو دی. تو پیڑ دوبارہ گیا اور جہاں تھا وہیں پر وہ پھر دوبارہ اپنی جگہ پہ جڑ گیا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم شون دس میراکل، دس معجزہ ایز اے پروف آف ہز پروفیٹہڈ. لیکن نبی ولی کے لیے کرامت کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں اس سے ثابت ہوتی ہے. اب لوگوں کا عقیدہ نظام کا کیا ہے؟ میرے سامنے نوجوان بیٹھے، آپ کی ابھی بالکل دین میں آپ دین، تو آپ کو دین سیکھنا ہے اور آگے جو دور آ رہا ہے بڑا خطرناک دور، ویری ڈینجرس. وی کانٹ ایون امیجن، اس قدر خطرناک دور ہے. تو اس دور کے لیے اس کے لیے ایسی گیدرنگ جو ہے
آپ کو جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کم سے کم منیمم سیو یور ایمان، اور گمراہی سے بچو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو. تو جو کرامت دکھائے وہ ولی ہے نہیں، ولی کے لیے کرامت کوئی ضروری نہیں ہے. ہر کسی سے ایسے واقعات ہوتے ہیں، صرف نبی سے ہی نہیں، ولی سے بھی، کافر سے بھی ہوتے ہیں. اگر ادبھت چمتکار کرشمہ دکھانا ہی ولایت کی دلیل بن جائے تو تمام کافروں کو تم ولی مانو گے. جتنے بابا، جتنے سادھو، جتنے جوگی آج دنیا میں ہیں اور کفار و مشرکین بت پرست ان کے پیچھے بھی ہیں، جہاں پر آپ ہمارے علماء اور آپ کے بزرگ، آپ ان کی باتیں سننے، ان کے بیانات کو سننے اور ان سے بیٹھ کرنے کی آپ ٹوٹ پڑتے ہیں. ایسے ہی مبشر آپ دیکھو، فلاں بابا ہے، روی شنکر ہے، یہ ہے فلاں ہے، ان کے پیچھے بھی تو لاکھوں لوگ ہیں. کیوں؟ وہ بھی چمتکار دکھاتے ہیں، وہ بھی چمتکار دکھاتے ہیں، لیکن ان کا چمتکار وہ کرامت نہیں ہوتا، وہ استدراج کا کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا ٹیکنیکل ورڈ ہے استدراج. استدراج کے معنی جو تعجب میں ڈالنے والی میراکلس بات کسی کافر سے ظاہر ہو. کس سے ظاہر ہو؟ کافر سے ظاہر ہو تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ استدراج کہیں گے. نبی سے ظاہر ہو معجزہ، ولی سے ظاہر ہو کرامت، اور کافر سے ظاہر ہو استدراج. ٹیکنیکل ٹرم استدراج اس کو کہتے ہیں. تو وہ بھی کرامت دکھاتے ہیں، ان کو ہی مان لو گے، وہ بھی استدراج دکھا رہے ہیں. فار ایگزامپل سیدنا شیخ سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت سے جب آپ آئے تو بہت پریشانی آپ کو اٹھانی پڑی، اور ہندوستان کے کیونکہ کفرستان تھا، ہندو راجاؤں کی حکومت یہاں پر تھی، اور جو ہے انہوں نے کافی آپ کو پریشان کیا. پھر اب ایک سے جادوگروں کو بھی آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا. یہ ایک شخص تھا، آپ کے ساتھ سنا ہوا ہے. یہ چیزیں تو ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو اچھی طرح یاد نہیں. کیا سب سے زیادہ ہمیں یاد جو چیز عجیب تعجب والی ہوتی ہے اس کو اچھی طرح یاد رکھتے ہیں. وہ صرف سن کے خوش بنا، عمل والی چیز ہم کو یاد نہیں رہی، جہاں پر محنت کرنی پڑتی ہے وہ ہم کو یاد نہیں رہی. تو جیکال جوگی وہ آسمان پہ اڑتا ہوا ہے، ہوا میں اڑتا ہوا ہے. وہ کافی یہ کیا تھا؟ استدراج تھا. کیا؟ مگر کسی کافر کا وہ کتنا بڑا اور اللہ کے ولی سے مقابلہ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، تو پھر ولی کی کرامت اس کے استدراج پہ غالب آ جائے. اور کوئی کافر جو ہے ولی کے آگے اپنی کرامت، اپنا استدراج، اپنا جادو، اپنی شوبے بازی کو دکھا نہیں پایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو ہمیشہ کافروں پہ غالب رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ غالب رکھتا ہے. تو جیسا جو بھی تو آیا اور آسمان میں اڑتا ہوا آیا، تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جوتی مبارکہ کیا کھڑاؤں اس کو صرف آپ نے اشارہ کیا، کافر اڑ رہا ہے تو کچھ نہیں اڑتی، تو وہ اڑتی ہوئی گئی، اور اس کو اتنے جوتے مارے اس کے ہوش ٹھکانے لگ گئے اور سیدھا آ کے آپ کے قدموں میں گئی. تو اگر ہمارا یہ چیزیں اگر ہم نہیں جانیں گے، کل آج کتنے ہمارے دوست ہیں، اپنے بھائی ہیں جو ہندوؤں کے ساتھ رہتے، کئی وہ کبھی اپنی شادی کے بعد لے چلے جائے، جو کہ پاس وہاں سے کہ اٹھنے کے لیے. اس لیے پہلے اسلام کو جانو، اچھے اور برے کی حق و ناحق اور باقی حق و باطل کی پہچان یہ ضروری ہے. یہی نور ہے، یہی روشنی ہے. یہ بزرگ سے ایک دہریہ تھا، اس نے چیلنج کیا، کیا کتنا چیز حق پر ہے، آپ حق پر ہے یا میں حق پر ہوں، جب اس بات کا فیصلہ ہو جائے. ٹھیک ہے، کیا کیا جائے؟ تو ہاتھ چلائی جائے، اور ہاتھ میں بھی اپنا ہاتھ ڈالتا ہوں، تم بھی اپنا ہاتھ ڈالو.
چھوٹا بس پٹ اور ہینڈ ود دی فائر، اور جس کا ہاتھ آگ میں نہ جلے وہ حق پر ہے، اور جس کا جل جائے وہ نہ حق پر ہے. تو ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کے ولی نے بھی ہاتھ نہ ڈالا اور اس کافر نے بھی ہاتھ ڈالا، لیکن آپ کا ہاتھ تو نہیں جلا، اس کا بھی نہیں جلا، اس کا بھی نہیں جلا. تو پھر آپ کو ندا ہوئی اس والے کہ اے ہمارے ولی، ہماری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ تمہارا ہاتھ جہاں پر ہو وہاں پر کسی کافر کو بھی، اس لیے تم اس کو کہو کہ تم الگ ہاتھ ڈالو میں الگ ہاتھ ڈالوں. پھر آپ نے الگ ہاتھ ڈال میں ڈالا تو آپ کا ہاتھ نہیں ڈالا، کافی نے ڈالا جل گیا. تو آپ کے ہاتھ کی برکت تھی کہ کافی کو بھی ہاتھ نہیں لگی، کافی کو بھی ہاتھ نہیں لگی. تو آپ سمجھیے کہ کرامت. اب پھر دوسری بات جو وہ امپارٹنٹ آتی ہے، اب بولتے ہیں کہ کرامت یہ سب لوگوں کی گھڑی ہوئی ہے. کیا یہ سب گھڑی ہوئی ہے؟ جب کیا دلیل ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ یہ سب ہوتی جب اللہ کے رسول سے ایسے واقعات نہیں پڑھتے ثابت ہوئے تو کیا ہو سکتا اللہ حضور سے بولے وسوسے ڈال رہے ہیں. اس لیے ہمیں دین کے اصول اور پرنسپل اس کو جانیں. واٹ آر دی پرنسپلس آف دین؟ اور کیا ایسی کرامات اور ایسے واقعات قرآن میں اور حدیث میں بھی بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کو پختگی مل جائے اور ہم اس سے واقف رہیں اور کسی گمراہ کی جو ہے بد مذہب اور گمراہ شخص کی جو ہے اس کی چکنی جمنی باتوں میں آ کے اپنا ایمان مضبوط بیٹھے. تو قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کی کرامت بیان فرمائی اور اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں اولیاء کی کرامت بیان فرمائی. نبی نے بھی ولیوں کی کرامت بیان کی اور اللہ نے بھی نبیوں کی اور ولیوں کی کرامت بیان کی. تو کیا پتہ چلا کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں بیان کرنا یہ سنت الہی بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے. عوام طور پر بولتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز نے کیا، غوث پاک نے کیا، بولتے ہیں کہ یہ تو تم کی دکھائے قرآن میں دکھا. قرآن مجید میں بھی کرامتیں موجود ہیں. قرآن مجید میں بھی کرامتیں موجود ہیں. اب کرامت کہتے کس کو ہے؟ کرامت کسی نے جا کے سب سر کا دورہ تھا ایکشن پہ 100 گولی لی اور گولی لے کر وہ خالی کا پیٹ اور 5 منٹ میں ٹھیک ہو گئے. کوئی اس کو کرامت کہے گا؟ کیوں؟ اس کو کوئی کرامت نہیں کہے گا. کیوں کہ ایکچولی اور جنرلی ٹیبلٹ ہیز دی پاور ٹو کیور دی پیسٹ. ٹیبلٹ میں یہ طاقت ہے کہ وہ، اور سب اس کو جانتے ہیں کہ اس کے اندر وہ طاقت ہے اور اس میں وہ میڈیسنل پراپرٹیز ہے جس سے انسان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس کو کوئی کرامت نہیں دے گا. اور کسی نے جو ہے سب سر درد ہے لے کے ایک بیمار کو لے کے ایک اللہ کے ولی ایک مومن صالح کے پاس لے کر آئے. انہوں نے اس پر 3 مرتبہ خون پڑ کے پھونک ماری، فوراً اس کا درد اور بیماری جاتی رہی. اب بتائیے کرامت کون سی ہے؟ پہلی والی یا دوسری والی؟ دوسری والی. تو مطلب کیا؟ جو عام طور پر عادتاً نہیں ہوتا، کچھ انسان ٹکڑے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آج تو اتنا ڈیگریڈیشن ہو گیا ہے کہ لوگ پہلے تو صرف اللہ کا نام لے کے پھونک دیتے تو اچھے سے اچھا مرض جو ہے بڑے سے بڑا مرض اچھا ہو جاتا. اور پورا قرآن بھی پڑھ کے پھونکتے ہیں تو کیوں؟ زبانوں میں تاثیر رہی، زبانوں میں تاثیر نہیں رہی. اور جو لوگ پھونک مارنے کے ٹھکانے بیٹھے ہیں ان کا خود قرآن میں ایمان نہیں ہے. کیا وہ خود قرآن پہ عمل نہیں کر رہے، وہ تو صرف جو ہے پیسوں کمانے کے لیے پھونک مار رہے ہیں. تو وہ پہلے جو پھونک مارتے تھے وہ تو ایمان اور خدمت کے لیے مار. حدیث پاک میں واقعہ ہے
بخاری شریف کی حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی، یہ صحابی رسول کی کرامت. کس کی کرامت؟ عام طور پہ صحابہ کرام کی کرامتیں ہمارے یہاں مشہور نہیں ہیں، لیکن صحابہ کرام سے بھی بے شمار کرامتیں واقع ہوئی. اور ظہور اس لیے نہیں ہوا کہ کرامت جو ہے کمزور ایمان والوں کے ایمان کی پختگی اور مضبوطی کے لیے ظاہر ہوتی ہے، اور صحابہ کرام کا ایمان تو پہلے ہی پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا، تو اس لیے ان کو کرامت کی ضرورت ہے زیادہ نہیں پڑی، لیکن ان سے کرامت کا ظہور ہوا ہے. تو یہ قافلہ صحابہ کرام کا کسی جنگ سے لوٹ رہے تھے، جنگل میں رکے. رکنے کے بعد وہاں پر یہ جو آدی واسی ٹریبل کا کوئی سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا تھا. اور انہوں نے آگے پوچھا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، اگر کوئی اس کا زہر نکالے گا تو ہم جو ہے اس کو مانگا انعام دیں گے. ہم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ٹھیک کرتا ہوں، لیکن 40 بکریاں دینی پڑے گی. کتنی؟ 44 شیپ. اچھا ٹھیک ہے، وہ لے کے گئے. تو آپ نے کچھ پڑھا اور اس پر پھونک ماری تو فوراً وہ بھلا چکا اٹھ بیٹھا. تو اس میں انہوں نے 40 بکریاں دی، آپ لے کر آئے، صحابہ کرام کے مجمع میں لے کر آئے، اور لانے کے بعد اس میں سے 100 شفا بھی کیے اور پکائے، وہاں پر بنائے، سنا. اور کچھ لوگوں نے کھایا اور کچھ نے کہا کہ ہم نہیں کھائیں گے، تو منظر پڑھ کے لے کے آئے. تو حضور کی خدمت میں آئے اور صحابہ کرام نے شکایت، یا رسول اللہ انہوں نے ایسا کیا ہے. حضور نے بلایا گیا، یا رسول اللہ اچھا کیا پڑھ کے پوچھا؟ یا رسول اللہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پوچھی، میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پوچھی تھی. دیکھو صحابی رسول رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر پوچھی تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کو تاثیر دے دی. حالانکہ یہ تاثیر سورہ فاتحہ کی تھی. حضور اکرم سورہ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے، شفاء لکل داء، ہر بیماری ہر وقت کے لیے شفا سورۃ الفاتحہ. ان کا نام، ان کے ناموں میں سے ایک نام بھی سورۃ الشفا ہے. سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اور قرآن کو سارے مومنوں کے شفاء للمؤمنین و رحمت شفاء و رحمت للمؤمنین، قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی اور رحمت بھی. کئی کرامات پوری اللہ کی قرآن مجید میں بیان ہوئی. اس میں سے ایک کرامت تو حضرت بی بی مریم، جس کی بی بی مریم. اب کسی کو پیچھو گے پوچھو کہ بی بی مریم کون ہے؟ کیا بی بی مریم نبی ہے؟ دنیا میں آج تک اللہ تعالی نے کسی عورت کو نبی سے کیا نبی نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ کہ نبی مردوں کا کام ہے، نبوت جو ہے مردوں کا کام ہے، اور نیچرلی اور فطری طور پر عورت جو ہے اس کام کے لیے فٹ نہیں ہے. کیوں؟ عورت کے معنی پوشیدہ رہنا، برقع اور پردے کی پابند رہنا اس کے لیے ضروری ہے، اور نبی کے لیے تو جو ہے باقاعدہ میدان جنگ میں جانا اور لوگوں سے ملاقات کرنا، ان کو دعوت دینا، یہ سب. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور آپ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجے رسول مگر مرد. کیا؟ اور ہم نے کسی عورت کو رسول نہیں بنایا. تو پھر بی بی مریم کون ہے؟ یہ ولیہ ہے. کون ہے؟ ولیہ، سب سے بڑی ولیہ اپنے وقت کی. اور ان کی ماں وہ بھی ولیہ، ان کی ماں بھی ولی اور بی بی مریم بھی ولی، اور وہ بھی کرامت والی، یہ بھی کرامت والی. تو عورتوں میں بھی ولی ہوتے ہیں، یہ ثابت ہو گیا. نمبر 2، جب ان سے کرامتوں کا حصول ہوتا ہے، کرامتیں ثابت ہوتی ہیں. تو حضرت بی بی مریم کی میں شارٹ میں بیان کرتا ہوں کرامت، تفصیل میں کافی وقت گزارا، گھڑی سے نگاہ پڑ گئی کہ جب حضرت بی بی مریم کی والدہ حضرت حنہ، کیا نام ہوتا؟ حنہ،
یہ سورہ آل عمران میں اس کا بیان ہے، غالباً آیت نمبر 32 سے 33 ہے۔ اس قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع الدعاء۔ جب مریم کی بیوی، مریم یا عمران کی بیوی، کس کی بیوی؟ عمران کی بیوی۔ عمران کون؟ یہ بیوی مریم کے والد، حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور یہ بیوی مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ یا ان کے نام سے اللہ نے پوری مکمل سورت نازل فرمائی، آل عمران۔ کیا؟ آل ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو سارے جہانوں میں۔ عمران کی آل کو چن لیا، تو آل عمران، عمران کا خاندان، عمران کے گھر والے۔ اب یہ بات ہے عمران کی گھر والی حضرت حنا جو زوجہ عمران، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں نظر کی کہ اے اللہ، تو نے اگر مجھ کو کوئی بیٹا عطا فرمائے گا تو اس بیٹے کو میں تیرے دین کی خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دوں، وقف کر دوں، تو اس پر اس کو میری دعا قبول کر۔ یہاں تک کہ جب وہ 9 مہینے بیتے اور بچہ جب پیدا ہوا، وہ بچہ نہیں تھا بلکہ بچی تھی۔ کیا تھی؟ میل کے بجائے فیمیل۔ وہ پریشان ہوئی، اے اللہ میں نے تو بچے کی نیت کی تھی، یہ تو بچی ہے، اور بچی تو بچے کی طرح نہیں ہوتی، میل فیمیل تو میل کی طرح نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نے کیا جانا ہے، تم اسی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ تو حضرت بی بی حنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ والدہ بی بی مریم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، انی سمیتها مریم، ولی کا نام رکھا جانا جو قرآن میں بیان ہے، میں اس بچی کا نام مریم رکھتی ہوں۔ کیا رکھتی ہوں؟ وَأُعِيذُهُ بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو، اس چیز کو کوئی ہے بی بی مریم کو اور بی بی مریم کی اولاد کو اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان کے مردود کے شر سے۔ انی اعیذہ بک، انی اعیذہ بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی بچی بھی ہے، پتہ نہیں جیے گی کہ مرے گی۔ ہاں جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی اس کے بچے، اس بچی کی اولاد ہوگی، اس کا خط سوچے گا، پہلے تو یہ دعا کرے گا جس کا اچھا نام رکھی جائے، اللہ اس کو صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے، یہ پلے پڑھے، تب کہیں جا کے اس کی نکاح اور تب کہیں جا کے اس کی اولاد۔ لیکن یہ ولیات ہے، اللہ کی ولیہ حضرت بی بی حنا والدہ بی بی مریم کہتی ہے اے اللہ میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، تو اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اللہ نے فرمایا فتقبلها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح سے اس بچی کو قبول کر لیا، وانبتها نباتا حسنا، اور بڑی اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو پروان بھی چڑھایا، جس کو بی بی مریم کو۔ اب اس کی پرورش کا ذمہ کس کو دیا اللہ نے؟ ایک نبی کو دیا۔ سبحان، ولی کی پرورش نبی کے زیر سایہ، ولی کی پرورش نبی کے زیر سایہ۔ جب اس بچی کو، اب بھی اس دور کا جو ٹریڈیشن تھا، روایت کا تھی کہ جو بھی بچہ دین کے لیے کیا جاتا، ہر کوئی چاہتا کہ میں اس بچے کی پرورش کا، اس کے کھانے پینے کا، پڑھائی کا سب سارا ذمہ میں ہوں۔ تو یہ ایک سردار جو ہے وہ آ گئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، وی ول ٹیک کیئر آف ہر، وی ول ٹیک کیئر آف ہر۔ تو ناٹ 1 2 3 بٹ 10 اور 10 بٹ 40% کے ادھر 40 سردار بڑے بڑے آ گئے، ہم اس بچی کی ذمہ داری لیں گے، ہم اس کی پرورش کریں گے۔ بی بی مریم کی والدہ نے کہا کہ اتنے سارے بچوں کی، اتنے سارے لوگوں کو میں کیسے ملنا کروں؟ اچھا تم کام کرو، تم سب اپنے اپنے نام لکھ کے جو ہے چٹھی لا، چٹ اٹھائی جائے گی، جس کا نام نکلے گا
جس کا نام آئے گا وہی اس بچی کی پرورش کرے. تو پھر سب نے چٹیاں لکھی اور لکھ کے ڈالی تو اس کو ہلا کے اس طرح کے ہاں اس کو اردو میں بولتے ہیں عربی میں پورا. تو اٹھایا گیا تو اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا. کس کا نام نکلا؟ زکریا علیہ السلام کا نام نکلا. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں تو آپ جان لیں کہ قرآن مجید میں اللہ کے ولیوں کا واقعہ موجود ہے اور قرآن ایسی کتاب ہے جو اللہ کے ولیوں کا واقعہ بھی بیان کرتی ہے. اور اللہ کے ولیوں کا واقعہ بیان کرنا یہ خود کس نے بیان کیا ہے؟ کس کو بیان کیا ہے؟ حضور سبحان. اس کے آخر میں آتا ہے یہ ذالک من انباء الغیب. اے محبوب فضل یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور حالانکہ آپ اس وقت نہیں تھے جب آپ اس وقت نہیں تھے جب وہ بی بی مریم کی پرورش کے لیے آپس میں جھگڑ رہے تھے. آپ اس وقت بھی نہیں تھے جب وہ اپنے قلم چلا رہے تھے نام لکھنے کے لیے کہ کون بی بی مریم کی پرورش کرے گا. تو یہ غیب کی خبر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی. ہدایت کے آخر میں یہ ہے. تو زکریا علیہ السلام کا نام نکلا. زکریا علیہ السلام نے اس بچی کو لے جا کے بیت المقدس. آپ تو روزانہ نیوز میں پڑھ رہے ہو کہ جو لوگ اردو پڑھتے ہو اردو اخبار میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اپنے گھر میں جو اردو والے ہیں ان سے پڑھ کر سنو کہ مسلمانوں کے بارے میں اسلامی ممالک کے بارے میں کیا خبر. کیونکہ عام طور پہ انگلش نیوز پیپر میں خبر نہیں آتی کہ آج پوری سازش اسرائیل کی یہودیوں کی ہو رہی ہے بیت المقدس کو اور مسجد اقصی کو جو ہے اس کو ڈھانے کے لیے وہاں پر اپنی مندر ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے اور وہ چندہ بھی اکٹھے کر رہے ہیں اور روزانہ دن رات وہاں پر مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں. یہ بیت المقدس کیوں کہ یہ ہمیشہ سے انبیاء کا مسکن رہا ہے. سبحان اللہ. فلسطین اٹ از دی سیکرڈ پلیس فار دی مسلم اینڈ فار دی کرسچن اینڈ فار دی جیوز. یہ مسلمانوں کے لیے بھی مقدس ہے. کیوں کہ ہر نبی جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب ہمارے آقا ہیں. بس بولو ہر نبی. کیونکہ وہاں پر داؤد علیہ السلام کی مزار پاک ہے, سلیمان علیہ السلام کی مزار پاک ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزار پاک ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی مزار پاک ہے. ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مزار پاک کے بارے میں وہاں پر کئی انبیاء کے ہیں. اور پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برث پلیس اور ہمارے آقا نے وہاں پر امام الانبیاء کی امامت فرمائی, وہی سے میراج کی تشریف لے. تو ہمارے لیے بہت ہی مقدس جگہ ہے. جوز بھی دعویٰ کرتے, کرسچن بھی دعویٰ کرتے. تو بن کئی مرتبہ اس کے لیے جنگیں بھی ہوئی اور حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اور غوث پاک کی دعا سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نصارہ سے کرسچن سے جو ہے کئی ذریعے کر کے انہوں نے جو ہے بیت المقدس کو فتح کیا تھا اور اس پر اسلامی جھنڈا لہرایا ہے. مگر بدقسمتی سے جو ہے دوبارہ مسلمان کو کھول چکے ہیں اور آج تک جو ہے وہ انہیں کے قبضے میں ہے. اللہ تعالیٰ اس جو ہے القدس اور اس بیت المقدس کی اور وہاں کے مقامات متبرکہ اور مقدسہ کی حفاظت فرمائے اور ان کی بازیابی عطا فرمائے. تو انہوں نے لیا کہ بیت المقدس میں حضرت بی بی مریم کو رکھ دیا. وہاں کی مسجد چھوٹی بچی رکھ کے آپ لاک ڈال کے اپنے کام اپنی کار رپورٹ میں نکل جاتے اور پھر وقت پر آتے آ کے دروازہ کھولتے اور کھول کے اندر جاتے. اب کیا میراکل ہے؟ اب وہ میراکل آپ قرآن کی زبان میں استعمال ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ کفلھا زکریا. وہ کفلھا, اب کفا کے معنی جو بڑے لوگ ہیں آپ کفالت کرنا, کسی کی کفالت کرنا ہے نا, پرورش کرنا. وہ کفلھا زکریا اور بی بی مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمائی. کلما whenever دخل entered زکریا کلما دخل علیہ زکریا المحراب, whenever Zakaria used to enter the mihrab, وجد عندها رزقا, his Bibi Maryam is lying there and what is his fruit? Fruit miraculous. آپ جب بھی جاتے دروازہ کھول کے تو دیکھتے کہ غیب سے پھل آئے ہوئے اور اس میں ایک تو غیب سے پھل آئے اور دوسری کرامت کیا تھی؟ ایک تو غیب سے پھل آنا, دوسرا ونٹر کے پھل سمر میں ہوتے ہیں. کیا ونٹر سیزن میں جو پھل ہوتے تھے, جو ونٹر میں کوئی سمر میں کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا, پھلوں کو نظر بھی نہیں آتے تھے, وہ پھل سمر میں ہوتے اور سمر کے پھل ونٹر میں ہوتے.
سردی کے پھل گرمی کے موسم میں اور گرمی کے پھل سردی کے موسم میں ہوتے. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، آپ وہاں پر رزق کو پاتے. قالا، تو اس کو دیکھ کے آپ کھچے ہوئے آپ نے پوچھا یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آتے؟ یہ پھل، او مریم، او Mary, from where do these fruits come to you? Mary says, she says, who are min indillah? They come to me from Allah. They come to me from Allah. وہ اللہ کی بارگاہ سے آتے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ gives uncalculable amount of providence and sustenance to whomever he wishes. بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. What was this? کرامت. کیا اگر کرامت کا کوئی انکار کرے تو اس کا بھی انکار کرو. کیا؟ ارے یہ تو موجودات کا بھی انکار کر رہے ہیں. موجودات کا بھی انکار کرتے بولتے ہیں کہ جو ہے اتنی موجودوں کی حدیثیں ساری ضعیف ہیں اور موضوع گھڑی ہوئی ہے. معاذ اللہ تعالی. تو اس کا بھی انکار کرو. اب بی بی مریم کی کرامت اور ان کا ولی ہونا حضرت زکریا علیہ السلام پہ ظاہر ہو گیا، ثابت ہو گیا. اب آپ نے یہ خیال کیا کہ یہ بچی تو بڑی برکت والی بچی ہے، مبارک بچی ہے، اللہ کے ولی ہے، کیوں نہ اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے. کون دعا مانگ رہا ہے؟ اللہ کا نبی. ولی کس کا؟ ولی کا وسیلہ نبی کی دعا. اب قرآن کے ورڈ اٹھا گیا. دیکھیے جب آپ نے یہ دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک مسئلہ تھا. کیا؟ آپ کی عمر کافی ہو چکی تھی، مور دین 70 اور 80، لیکن ابھی تک آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو اس بچی کو دیکھ کے آپ کے دل میں بھی بچے کی خواہش پیدا ہوئی. آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا شروع کی. کہاں دعا کی؟ کھڑے ہو کر بی بی مریم کے سامنے. قرآن کے ورڈ ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. وہاں کھڑے ہو کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا. اپنے رب کو زکریا سپلیکیٹڈ دیر ود ہز لارڈ. کیا؟ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. اے میرے رب، مجھ کو تو اپنی رحمت سے ایک صاف ستھرا بیٹا عطا فرما. کیا عطا فرما؟ کہاں دعا مانگی؟ سے سننا اہل سنت کا عقیدہ. اگر کوئی پوچھے کہ تم مزار پہ کیوں جاتے ہو، درگاہ پہ کیوں جاتے ہو، تو جواب نہیں دو گے اس لیے کہ مزاروں پہ جانا یہ نبیوں کی سنت ہے. ولیوں کے پاس جانا، کس کے پاس جانا؟ ولیوں کے پاس جانا نبیوں کی سنت ہے. تو ولی بی بی مریم، نبی زکریا علیہ السلام، اور وہاں جا کے دعا مانگنا یہ بھی زکریا علیہ السلام کی سنت ہے. تو وہاں بھی ولی لگی ہوئی ہے اور یہاں بھی ولی لیتے ہوئی. کیا وہ زمین کے اوپر زندہ تھی اور یہ زمین کے نیچے زندہ ہے؟ کیا بولے وہ تو بولتا وہ زندہ تھی، یہ تو یہ بھی زندہ ہے. کیا یہ بھی زندہ ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الى دار. خبردار سن لو، اللہ کے ولی نہیں مرتے بلکہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. ایک گھر سے دوسرے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ آیت جو ہے نا دلیل ہے اس کی، ولی کی بارگاہ میں جانے کی، ان کے وسیلے سے دعا کرنے کی. اور وسیلے کے انہوں نے وہاں وسیلہ تو نہیں لیا. کیا وسیلے کا لفظ زبان کا وہاں کھڑے ہونا ہی وسیلہ ہے. کیا ہم مزار کے درگاہ پہ جا کے اس لیے کہ ولی کا وسیلہ لگائے اور دعا تو گھر میں بھی ہو سکتی تھی. جہاں مصلی بچا بچھا کے تصور پڑھنے اللہ وہی ہے. کیا جہاں مصلی بچھا کے دعا میں بیٹھ جائے دو دانو ہو کے تصور پڑھنے اللہ وہی ہے. بھائی نماز بولو وہاں کا وجہ ہوتا تو کدھر سے اپنا چہرہ کرو، اللہ کا وجہ ادھر ہی ہے. مگر ولی کی بارگاہ میں جانا اس کے وسیلے کی دلیل. حضرت
وہی کھڑے ہو کر زکریا ربہ، وہی کھڑے ہو کر وہی زکریا علیہ السلام نے وہی پر اپنے رب کو پکارا، ربی ہم لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنی رحمت سے تو ایک صاف ستھرا بیٹا عطا فرما دے۔ وہی جیسے دعا کی فوراً وہاں سے جواب آیا۔ اب ولی کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ دعا جلدی قبول ہو، وہ بھی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فنادتہ الملائکۃ، پکارا زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، دعا کر رہے تھے۔ صلی کے معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کے معنی دعا ہے، صلاۃ کے معنی درود ہے، صلاۃ کے معنی نماز ہے۔ وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے ہوں گے یا دعا کر رہے تھے، ظاہر دعا کر رہے تھے۔ تو فرشتے نے ان کو پکارا، کیا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کیا اے زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نام کس نے رکھا؟ نبی نے بیٹا مانگا، اللہ نے بیٹا بھی دیا اور نام بھی دیا، اور نام کے ساتھ پورے ان کے کام بھی بتا دیے۔ سبحان اللہ، یہ کون ہوگا یہ بچہ؟ یحییٰ سید، یہ سید ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ حصورا، یہ ہمیشہ بیعت رہے گا۔ وہ نبی کیا؟ اور یہ نبی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نبی ہوگا، من الصالحین، اور اللہ کے نیک سارے بندوں میں سے ہوگا۔ کتنی کوالٹی اللہ نے بیان کی؟ اچھا، اب پھر یہاں سے علم غیب، سبحان اللہ، اب یہاں پر علم غیب، خدا کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ کس کو کیا بیٹا جو ہے 5 چیزوں کا بولتے ہیں، یہ 5 چیزوں کا سورہ لقمان کی آیت کریمہ ہے، 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں اللہ کے علاوہ۔ پیٹ میں کیا ہے، کون کب مرے گا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، علوم خمسہ ہے۔ تو پیٹ میں کیا ہے، اب یہ خبر کون دے رہا ہے؟ اللہ کی عطا سے فرشتہ دے رہا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ ذرا قرآن کو پڑھو، سمجھو، اور ان غیر مقلد اور وہابیوں کو جواب دو کہ فرشتے نے بتایا۔ کس کو بتایا؟ نبی کو بتایا۔ اے یحییٰ زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تم بولتے کہ پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کوئی بتا نہیں سکتا، فرشتہ بتاتا ہے۔ بول کے نبی نے بتایا تو تمہیں شرک ہے، اور فرشتہ بتائے وہ فرشتے نے بتا دیا۔ کیا بولا؟ اور صرف نہیں، بیٹا ہوگا، ایک تو جینڈر بتایا، کیا ایک تو جینڈر بتایا، نمبر 2 اس کا نام بھی یہ ہوگا، نمبر 3 پوری ان کی زندگی کی خبر، فار ایور ہی ول بی بیچلر۔ بولو سبحان اللہ، کیا فار ایور ہی ول بی بیچلر۔ پھر وہ نبی ہوگا، کیا ہوگا؟ من الصالحین، اور اللہ کا صالح بندہ ہوگا، اللہ کا صالح بندہ ہوگا۔ تو کتنی خبریں دی فرشتے نے؟ اب بولتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، نبی کو غیب کا علم نہیں، اور فرشتے کو ہے، تو فرشتہ افضل کہ نبی افضل؟ کیا؟ تو اب فرشتے کو کتنے علم دیا؟ اللہ نے دیا، تو اللہ فرشتے کو دیتا ہے اور پھر نبی کو نہیں دیتا؟ دیتا ہے، اور قرآن میں اس کا بے شمار جگہ کئی جگہ بیان۔ تو عام طور پہ یہی ایک سوال کیا تھا ہمارے بھائیوں کہ علم غیب، جو علم غیب نہیں، علم غیب نہیں، علم غیب کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ کیا ہے؟ کافر۔ مطلقاً جو یہ کہے کہ حضور کو اپنے آپ سے ذاتی علم غیب ذاتی، قرآن میں نفی بھی ہے اور اس بات بھی ہے، نفی کے معنی نیگیٹو اور اس بات کے معنی پازیٹو، ان افرمیٹو بھی ہے اور نیگیٹو میں بھی ہے۔ افرمیٹو کیا ہے؟ نیگیٹو، قل لا اقول انی عالم الغیب، اے محبوب بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے میں نہیں کہتا کہ میرے پاس علم غیب ہے۔
میں نہیں کہتا کہ میرے پاس علم غیب ہے. یہ غائب ہوگی بات کو سمجھ لینا. اب صرف ایک آیت اور ایک آیت میں اور بیان کرتا ہوں, ان دونوں کا فرق ہے. ان دونوں آیتوں کو یاد رکھیے یا کم سے کم اس کے ترجمے کو یاد رکھیے. یہ ایک آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ میں غیب نہیں جانتا. دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو غیب کا علم بتائے مگر اپنے نبی کو بتاتا ہے, اپنے نبی کو بتاتا ہے. تو یہاں کہ تم کہہ دو کہ نہیں ہے, اور یہاں فرمانا کہ میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے. تو کیا پتا چلا یہ بھی قرآن کی آیت وہ بھی قرآن کی آیت. بولو سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں نا, یہ بھی قرآن کی آیت ہے وہ بھی قرآن کی آیت ہے. اس کا بھی انکار کفر ہے, اس کا بھی انکار, اور ایمان کیا ہے, اس کو بھی مانو اس کو بھی مانو. کیا اس کو بھی مانو اور اس کو, دونوں کو ماننا ایمان, اور دونوں میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے. دونوں میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے. کئی آیت ہے, صرف دو آیت ہے آپ کو صرف آسانی سمجھانے کے لیے بتا. اب اس میں جو انکار ہے کیا, قل لا انی لا اقول انی عالم الغیب انی عالم الغیب, میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں. اس سے مراد میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے آپ سے غیب جانتا ہوں. میں اپنے آپ سے اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے آپ سے اپنی ہی طرف سے میں غیب جانتا ہوں. مطلب اپنے ذاتی علم غیب کا میں دعویٰ I don't claim that I know the unseen by myself. تو جہاں پر ہے کہ اللہ نے غیب کی خبر غیب کا علم دیتا ہے تو کیا ہے, اللہ کی عطا, اللہ کی. تو حضور کو یا جتنے بھی انبیاء ہیں, تمام انبیاء کو اولیاء کو جو علم غیب ہے وہ کیا ہے, اللہ کی عطا ہے. کیا اللہ کی, اللہ بینوملر اللہ تعالیٰ کے دینے سے نبی کو غیب کا علم. پھر آخر میں تھکا کے آتے ہیں, لڑکتے گرتے پڑھتے بولتے ہیں کہ ہاں وہ عطائی تھا. بہت ٹھیک ٹھاک کے نہیں بات مانتے کہ ہاں حضور کا علم غیب تھا پر عطائی تھا. کیا تھا, صرف علم غیب بھی عطائی تھا یا حضور کی خود ذات بھی تو اللہ کی عطا ہے کہ باقی ساری جو چیزیں حضور کی تھی وہ ذاتی تھی کیا؟ ارے حضور کی کوئی چیز ذاتی نہیں تھی, سب عطائی ہی تھی. اچھا تمہارا عقیدہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف علم غیب بتائیے باقی ذاتی ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور کی ذات بھی اللہ کی عطا ہے, حضور کا علم بھی اللہ کی عطا ہے, آپ کی نبوت بھی اللہ کی عطا, آپ کی رسالت بھی اللہ کی عطا, قرآن پاک بھی اللہ کی عطا. ہر کوئی جو چیز سرکار کے پاس کی, آپ کے ہر فضیلت جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی, اللہ کی دی ہوئی, اور سب اللہ کی عطا سے ہے. ہم کو ہے سب پتا یہ ہے اللہ کی کیا, اللہ کی عطا. تو ولی کی کرامت بھی اللہ کی عطا. تو غیب کی بات یہ چونکہ ضمن میں مسئلہ نکلا اس لیے میں نے بتا دیا کہ غیب فرشتے کو غیب ہے. کیا ہے غیب کا علم قرآن سے ثابت ہو رہا ہے, قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. بے شمار غیب کے علم کا ایک چیپٹر کھل جائے گا, اس لیے میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ڈیپر. تو پھر وہی ٹاپک انشاءاللہ کبھی صرف ہم ایک نشچت رکھیں گے جس میں صرف علم میں غیب میں جتنے اعتراضات ہوں گے ہر اعتراض کا جواب انشاءاللہ قرآن و حدیث سے ہم دیں گے انشاءاللہ. ہر اعتراض کا جواب every objection will be satisfactorily cleared inshallah and explained in detail. تو علم غیب ذاتی نہیں ہے, علم غیب عطائی اللہ نے دیا. تو عطائی اس لیے ہے کہ اللہ کا دیا ہے. تو نبوت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے, رسالت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے, معجزہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, کرامت بھی اللہ کی طرف سے ہے, ولایت بھی اللہ کی طرف سے ہے, ولایت بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو جو ولایت کا انکار کرتا ہے کہ وہ جی کو چاہ رہے وہ اللہ نے دیا ہے. کیا اللہ نے دیا اس لیے کہ تم جاؤ, میں نے دیا ہے لے لو, میں نے دیا ہے لے لو. تو یہ کرامت جو قرآن مجید سے ثابت ہوئی حضرت بی بی مریم کی. اب پھر بی بی مریم کی اب ایک بڑی کرامت بس یہاں پر میں ختم کرتا ہوں کو. انہوں نے کہہ دیا کس نے, بی بی مریم کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں, اے اللہ بولیے میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو کیا کرتی ہوں, تیری پناہ میں دیکھتی ہوں. کس سے, شیطان مردود کے شر سے. اب خدا کا کرنا ایسا ہوا
بی بی مریم بڑی ہو گئی مگر اس کی شادی نہیں ہوئی. ورجن میری ورجن ہے نا. بی بی مریم نے نکاح کیا نہیں کیا, ان کی نکاح ان کا نکاح ہی نہیں ہوا, شادی ہی نہیں ہوئی. لیکن اللہ کے ولی نے کہہ دیا تھا ایسا اس کی بچی کو بھی تو اس کے بچوں کو بھی تو اپنی حفاظت پہ رکھنا, اپنی حفاظت پہ رکھنا شیطانوں کے شر سے. ولی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ اس کو گراتا نہیں, اللہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کو سچ ثابت کرتا. اور ولی کی زبان سے نکل گئی ایسا اس کی اولاد کو بھی تو اپنی حفاظت میں رکھنا, میں اس کی اولاد کو بھی تیری حفاظت میں لیتی ہوں. شادی سے ہی نکاح نہیں ہوا لیکن ولی کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بغیر نکاح کے ہی بغیر شوہر کے ہی اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا. بیٹا دیا نا نہیں ہے کون بیٹا زور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کے اللہ نے اولاد دے دی. کیوں کہ اللہ کی ولی نے دعا مانگی کہ اس بچی مریم کی اولاد کو بھی تو اپنی حفاظت میں رکھنا. اور اللہ نے ایسی حفاظت کے 3400 بچے جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ رہتے تھے. ہمیشہ سائے کی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام روح القدس روح الامین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے. اور بڑے سے بڑے دشمنوں کی اور ظالموں کے ظلم سے بھی جو ہے اللہ نے ان کو بچایا اور یہاں سے ان کو اوپر اٹھا لیا. تو یہ اولیاء کی اور بھی کرامتیں سورہ کاف میں ہے. پھر جو ہے سورہ نمل میں بھی ایک ولی کی کرامت ظاہر وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تو آپ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو بھائی ہیں اپنے دوستوں کو اپنے جو فرینڈس ہیں ان کو لے کر آؤ, کیونکہ آج ہر طرف بے حیائی کے عیاشی کے اڈے عام ہیں. آپ کیا کہ نہیں دیکھیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ, لیکن آج کتنے کیا اتنے بڑے محلے میں اتنے لوگ ہیں, اتنے نوجوان ہیں. ہم اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہے ہیں. کم سے کم عشاء کی نماز میں ہم لے کر آئے 40 منٹ کی بات ہے. کتنے 40 منٹ میں کتنے گناہ مٹ جائیں گے اور کتنی نالج بڑھ جائے گی. ویڈیو گیم کھیلنے سے کیا, چیٹنگ کرنے سے کیا ویسٹیج آف ٹائم. اللہ تعالیٰ نے یہ انمول زندگی ہمیں چیٹنگ میں اور ویڈیو گیم میں اور جو ہے کیرم میں اور گپے کا گوسپ میں جو ہے ہمیں ویسٹ کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اس کو ہمیں آخرت کے لیے تیاری کے لیے کیا ہے. اور اس لیے دس از دی ریسپانسبلٹی آف ایچ اینڈ ایوری مسلم youth, elder, teenage, whoever he may be, we have a responsibility, and that is to call others to the right. نیکی خود بھی کریں دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں, برائی سے خود بھی بچیں. اور اب جس تک تھا کوئی پارلر میں تھا, کوئی کلب میں تھا, کوئی سائبر میں تھا, کوئی کہیں تھا, اب تو رات کے 2 بجے بھی کرکٹ کھیل رہے لیٹ کے اجالے ہر جگہ تھا. مگر اگر کوئی آپ کو پوچھے کہ آپ کہاں تھے, میں اللہ کے گھر میں کہا تھا, اللہ کے گھر میں تھا. جب تک اللہ کے گھر میں بیٹھا رہا ہر طرح کے شر سے محفوظ رہا. نمبر 2, جب تک اللہ کے گھر میں بیٹھا رہا ایک سیکنڈ ایک ملی سیکنڈ بھی عبادت پہ لکھا گیا. سبحان اللہ. اور جب تک اللہ کے گھر میں بیٹھا رہا اللہ اس کے رسول کا دین سنتا رہا. جب تک اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھا رہا اللہ کی رحمتوں میں نہاتا رہا. اللہ کے گھر میں اللہ کی رحمتوں میں نہاتا رہا اور اللہ کے فرشتے جو ہے رحمت اور استغفار کی دعا کرتے رہے. تو اس سے بہتر کوئی جگہ روئے زمین پر نہیں. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں کسی کی حکومت نہیں, یہاں کسی کی سلطنت نہیں. یہ زمین میں انڈیا میں ہے, بمبئی میں ہے, مہاراشٹر میں ہے, مگر سلطنت یہاں خدا کی, حکومت یہاں خدا کی. کسی بندے کی حکومت تبدیل میں نہیں ہوتی. کبھی انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا. وما علینا الا البلاغ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما